شب جمعہ ہے میرے مروین کو خاص طور پر مرحوم الحاج شبیر علی دوستمند مقدم میرونسا بنت علی محمد رجب علی داؤد علی علامی سکینہ بی بی بنت سید نادر شاہ اور اپنے مروین کو شامل حال رکھے استاد شہید سبت جعفر شہید سردار شہید عارف حسینی کے روح کو پڑھ کر بخش دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام زمانہ کی سلامتی کے لیے تب صلوات پیش لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا للتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ظاہرین گرامی شب جمعہ ہے اور ویسے بھی شب زیارت سید الشہداء ہوتی ہے، عام جمعہ بھی شب جمعہ، اور ہمیں خدا نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ کربلا معلیٰ میں ہیں۔ روایات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ شب جمعہ تمام ارواحیں کربلا کی طرف ہوتی ہیں، چاہے وہ اولیاء ہوں چاہے وہ انبیاء ہوں، جتنی بھی روحیں ہیں وہ سب کربلا ہوتی ہیں۔ تو یہ خدا کی ہم پر ایک خاص رحمت ہوئی کہ آج ہم شب جمعہ ہے، وہ بھی ذی الحج کا مہینہ اور عرفے سے پہلی رات، کل شب عرفہ ہے آج شب جمعہ ہے۔ اب یہ اس طرح کے اوقات انسان کو زندگی میں بہت کم نصیب میں آتے ہیں، کیونکہ معلومین اور کے لیے بھی مجلس ہے اور ایصال ثواب کو بھی شامل حال رکھنا ہے، تو تھوڑی سی گفتگو میں چاہوں گا کہ ہم موت پر کریں، تاکہ ہمیں بہرحال سب کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے، کیوں نہ ہم اپنا مرنے سے پہلے اپنا سامان جو ہے وہ مہیا فرما لیں۔ انسان جب سفر پہ جاتا ہے، کہیں ٹریول کرتا ہے، تو انسان اپنے ساتھ اتنا ہی سامان لے کے جاتا ہے۔ جیسے آپ یہاں زیارت پر آئے ہیں تو آپ جتنے دن آئے ہیں اتنا اپنے ساتھ جو ہے وہ لگیج لے کر آئے ہیں، سامان لے کر آئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی ایک ہفتے کے لیے ہو، کوئی 10 دن کے لیے آیا ہو، لیکن جب انسان ظاہر جہاں آتا ہے وہاں پر اتنا ہی سامان لے کر جاتا ہے۔ اور جب انسان کو پتا ہو کہ ایک جگہ پہ جا رہا ہے کہ جہاں اس نے ہمیشہ رہنا ہے اور وہاں سے اس نے واپس نہ آنا ہے نہ کہیں اور جانا ہے، تو وہاں انسان کیا سوچ کے، مثال کے طور پر آپ ایک شہر سے دوسرے شہر یا ایک ملک سے دوسرے ملک ہجرت کر رہے ہوں،
یعنی امیگریشن آپ کی ہو گئی ہو، آپ ٹریول کر رہے ہو، پڑھنے جا رہے ہیں اور لمبے عرصے کے لیے یا کام کے لیے، تو وہاں آپ ظاہر ہے اپنا اتنا ہی سامان لے کے جائیں گے، اور وہاں آپ کو پتا ہوگا کہ وہاں آپ کو سردی بھی آئے گی، گرمی بھی آئے گی، اور بھی چیزیں ہوں گی، تو اسی حساب سے آپ اپنا لگیج جو ہے وہ تیار کریں گے۔ انسان چھوٹے سے سفر پہ جاتا ہے تو کتنا انسان سینسیٹیو ہوتا ہے، جیسے آپ ابھی یہاں آئے ہیں تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی چیز آپ بھول نہ جائے، آپ کا لباس بھی ہو، آپ کی باقی ضرورت کی چیزیں بھی ہوں، میڈیسنز بھی ہوں، آرام کی چیزیں بھی ہوں، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ جہاں ہم نے ہمیشہ جانا ہے، جہاں قرآن کہہ رہا ہے ہم فیہا خالدون، تم وہاں ہمیشہ رہو گے، لیکن وہاں کا ہم سامان تیار نہیں کرتے۔ سب اپنے سامنے لوگوں کو دفناتے بھی ہیں، اور آپ ابھی حرم میں ہوں گے، دیکھ بھی رہے ہوں گے، جاتے بھی ہیں، ہر تھوڑی دیر میں ایک جنازہ آتا ہے، اور خوش قسمت ہے وہ کہ جس کا یہاں جنازہ پڑھایا جاتا ہے، اور اس کی جو ہے وہ بدن طواف کرتی ہے بین الحرمین کا اور چلی جاتی ہے، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ اس کے بدن کی اصلی حالت کیا ہے، کیونکہ ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے، یہ تو خود امام یا اولیاء خدا جانتے ہیں کہ اس کے اصل بدن کی حالت کیسی ہے۔ اسی کربلا کا واقعہ ہے بین الحرمین کا، ایک عارف بزرگوار تھے، اللہ نے ان کو باطنی آنکھ کھولی بھی تھی، انہوں نے دیکھا کہ ایک جنازہ حرم کے اندر جا رہا تھا، اور اس کے اوپر ایک سیاہ رنگ کا کتا بیٹھا ہوا ہے، جیسے ہی حرم کا دروازہ آیا کتا باہر کود گیا اور جنازہ چلا گیا، واپس آیا، تو وہ بہرحال انہوں نے اس عالم مشاہدہ میں دیکھا کہ وہ اس شخص کا اصل کردار تھا۔ تو یہ نہ سمجھیں کہ اگر بدن بھی اندر جا رہا ہے تو وہ بدن جو ہے وہ اندر سے سالم ہوگا، اصل بدن وہ نہیں ہے جو ہمیں ظاہر میں نظر آتا ہے، اصل ہمارے اپنے اندر کی وہ کیفیت ہے، وہ نفس ہے جس کی اصلی شکل کیا ہے۔ اگر انسان جو ہے وہ حق پر مرتا ہے تو اس کا اصل اندر بھی انسان ہی ہوتا ہے، لیکن اگر اس کا اندر باطن، اس کا انر جو ہے وہ سول اگر صحیح نہیں ہے تو وہ جانور ہے، اور جانور کہاں اندر جائے گا مولا کے حرم کے اندر۔ تو ہم جو اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں وہ کیا ہے ایکچولی؟ ظاہر میں ہم اچھا لباس پہنتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، برانڈڈ کپڑے پہنتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو پہچانتے بھی آج کل دنیا میں ایسے ہی ہے ایک دوسرے کو، کہ جو برانڈ پہن رہا ہوتا ہے اس کی قیمت بھی ویسی ہی ہوتی ہے، لیکن جب بندہ مر جاتا ہے تو کوئی برانڈ نہیں ہوتا۔ لوگ یہ نہیں کہتے کہ اس نے کوچی یا ارمانی پہنا تھا، لوگ کہتے ہیں یہ میت ہے، یہ ڈیڈ باڈی ہے، یعنی اس کا سب ختم ہو جاتا ہے، تو اس کا نام کوئی نہیں لیتا، جو بھی ہو، پریزیڈنٹ ہو، وہ منسٹر ہو، وہ بڑا بزنس مین ہو، اس کے اسکائی اسکریپرز ہوں، کوئی نہیں، اس کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ میت ہے، یہ ڈیڈ باڈی ہے۔ حتیٰ ہاتھ لگا لیا تو غسل واجب ہو جاتا ہے، جب تک غسل نہ ہو، یعنی انسان اپنی اصل اوقات بھول جاتا ہے جب اس دنیا میں رہتا ہے، دنیا کی چیزیں اسے اتنا انگیج کر دیتی ہیں، بھول جاتا ہے کہ اسے مرنا ہے۔ جہاں ہم جا رہے ہیں، جہاں ہم نے جانا ہے، جو ایک لمبا سفر ہے، یہ سفر انسان کا ایسا نہیں ہے کہ مطلب یہ سفر، لیکن وہ سارا سفر کا جو آپ کے پاس لگیج ہے وہ سب یہیں آپ نے تیار کرنا، یہیں تیار کرنا ہے آپ نے، یعنی اگر آپ اپنی زندگی میں اس کو تیار نہیں کر پائے تو مرنے کے بعد تو بہت ریئر آپشن ہوتا ہے، یعنی پہلی بات تو یہ وہاں پر جو ہے وہ ایلیویشن نہیں ہے مرنے کے بعد، انٹل آپ نے کوئی ایسا کام کیا ہو کہ وہ کام آپ کو ملٹی پلائی ہو رہا ہو، ورنہ یا آپ کی کوئی اولاد اچھی ہو تو آپ کے پیچھے کچھ کرے، ورنہ آج کی جو اولادیں ہیں خدا انشاءاللہ آپ سب کی ہماری اولادوں کو جو ہے وہ اچھی تربیت دے اور وہ ہمارے لیے باقیات الصالحات ہوں، ورنہ جس طرح کا دنیا زمانہ چل رہی ہے تو آج تک تو اولاد بھی دفنا کے چلی جاتی ہے، پوچھتا بھی کوئی نہیں ہے، لوگ وراثت کو تقسیم کرنے میں، ایصال ثواب کی مجلس کرنے میں لگ جاتے ہیں، لیکن جو رات قبر میں گزر رہی ہوتی ہے اس کے بارے میں کوئی پریشان نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ وہ سفر بہت طولانی ہے، یہ جو سفر، یہ جو زندگی ہے، یہ ہمیں لگتا ہے 50 ایئرس 70 ایئرس 80 ایئرس، ویسے بھی آج کل تو دنیا بہت چھوٹی ہو گئی ہے، آج تک تو جس طرح ہم لوگ فاسٹ فوڈ یوز کرتے ہیں، زندگی بھی فاسٹ ہے،
20 سال 25 سال ہارٹ فیلئر، ایسی ایسی جوان موتیں انسان سنتا ہے آج کل کے انسان کو پتہ نہیں چلتا. وہ اتنی ساری زندگی اگر آپ ایوریج ایج 60-70 بھی گزارے تو یہ سب ایک بلنک ہے، پلک جھپکتے یہ زندگی گزر جائے گی. آپ کو کچھ بھی نہیں نظر آئے گا کہ زندگی میں نے کیا کیا تھا. آپ بالکل ایسا ہوگا کہ آپ سو کے اٹھے اور آپ کو لگے گا آپ کی زندگی گزر گئی، مگر وہ پہلی رات قبر کتنی لمبی ہو جائے گی کہ وہاں انسان کو احساس ہو. بہت سارے دنیا میں لوگ ہیں جنہوں نے لائف آفٹر ڈیتھ کے ایکسپیرینسز کیے ہوئے، یعنی اس میں نان مسلم بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں. یعنی حادثہ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوما میں چلا گیا آدمی. تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ میں نے بھی کچھ کے جو ہے وہ بیانات سنے ہیں کہ جو مرنے کے بعد جن کو وہ سمجھے کہ میں مر گئے اور وہ اپنے آپ کو انہوں نے عالم برزخ میں دیکھا. یعنی جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو جو قیامت سے پہلے ایک اسٹیٹ ہے اسے عالم برزخ کہتے ہیں کہ ہم برزخ کے اندر ہوں گے، اور اس کے اندر دیکھا انہوں نے دیکھا کہ ہمارا حساب کتاب ہو رہا ہے، ہمارے فائل کھلی ہوئی ہے. ایک ینگ سدا اس کی ایک بک بھی آئی ہے 3 منٹس آف ججمنٹ، قیامت کے 3 منٹس خالی. وہ انگلش اردو میں ٹرانسلیٹ ہو گئی، چھوٹی سی بکلیٹ ہے. اس میں اس نے لکھا ہے کہ جب میرا اس کا آپریشن ہو رہا تھا، اس آپریشن میں ڈاکٹرز کے پاس 3 منٹ تھے ڈیسیجن لینے کے لیے کہ آیا اس کو آپریٹ کرے یا نہ کرے. اس 3 منٹ میں اس کی ڈیتھ ہو گئی، یعنی ایک حالت میں وہ مر چکا تھا، لیکن اس 3 منٹس کے اندر اس نے دیکھا کہ وہ عالم برزخ میں گیا. وہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے، اس نے دیکھا ایک ٹیبل ہے اور وہاں پر ایک فائل ہے، اور وہ فائل کھولی تو جس دن سے اس کے اوپر نماز واجب ہوئی تھی اس دن سے اس کا ڈیٹا اس پہ لسٹ ہوا کہ جس دن انسان بالغ ہو جاتا ہے، چاہے لڑکا جو ہے وہ 14-15 سال کی ایج میں بالغ ہو جاتا ہے، لڑکی جو ہے وہ 9 سال کی ایج میں بالغ ہو جاتی ہے. اب اس کے اوپر جو اسلام نے واجب کیا ہے وہ واجب ہے. اب آپ یہ کہیں کہ جی بچی چھوٹی ہے، ابھی حجاب اس کے لیے مشکل ہے، ابھی اس کو روزہ رکھنا مشکل ہے، یا مثلا بیٹا آپ کا 14-15 سال کا، مولانا سے اٹس ویری ہارڈ فار ہم کہ تھوڑا یہ سردیوں میں جلدی اٹھے نماز پڑھے. نہیں، واجب ہو گیا ہے. اب اس کا ڈیٹا، اس کی شیٹ سٹارٹ ہے. آپ اس کو سکھائیں یا نہ سکھائیں آپ کی غلطی ہے. اس لیے اسلام کہتا ہے کہ 7 ایئرس کی ایج سے بچے کو نماز پڑھانے کی عادت ڈالیں. آپ اسے بچی کو بچپن سے حجاب کی عادت ڈالیں. یہ نہ ہو کہ جب وہ آپ بولیں کہ جب وہ 9 ایئرس کی ہو گئی ہے تو اب اس کے لیے حجاب کرنا مشکل ہے. آپ اس کو بچپن سے پہنائیں، اس کو سکھائیں. اس کو ایکسٹریمزم نہیں ہے، یہ اسلام ہے. اسلام دنیا جو آج ویسٹرنائزیشن سکھاتی ہے، اگر ان کو سب کچھ پتا ہوتا تو پھر خدا بھی انہیں کے پاس سے بھیج دیتا. خدا نے کیوں 1,24,000 پیغمبر بھیجے؟ کیونکہ خدا جانتا تھا انسان ترقی کر سکتا ہے، انسان مارس پہ جانے کی باتیں کر سکتا ہے. آج ایلن مسک مارس پہ جانے کی باتیں کر رہا ہے، آج ساری ٹیکنالوجی کی باتیں کرتا ہے. انسان نہیں بن سکتا. انسان آپ کے سامنے ہے. آج انسان نے کتنے لگژریس اور جتنی ٹیکنالوجی کریٹ کی ہے، مگر آج انسان کیسی زندگی گزار رہا ہے؟ کچھ دنیا بھوکی مر رہی ہے، کہیں پر ظلم ہو رہا ہے، کہیں وار ہو رہی ہے، کہیں پر ہیومن رائٹس ہیں تو کہیں پر ہیومنز کے بچوں کو مارا جا رہا ہے. پچھلے 9 سال سے یمن کے اندر کیا ہو رہا ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، کہیں پر ہیومن رائٹس کی بات ہوتی ہے. تو اس کا مطلب ہے انسان کے پاس نہیں ہے قانون. لا انسان نہیں بنا سکتا کامیابی کے لیے، صرف اللہ جانتا ہے. اسی لیے اس نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا اور ان کے ساتھ کتابوں کو بھیجا کہ یہ تمہاری زندگی گزارنے کا فارمولہ ہے. وہی خدا جس نے ایک عورت کو خلق کیا وہ جانتا ہے کہ اس کے اوپر یہ حجاب واجب ہے، وہ بہتر جانتا ہے. تو اس نے ساری چیزیں بتائی. اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جس دن میں بالغ ہو گیا تھا میری نماز میرے لیے تھی، کہہ رہا میں نے اچھے کام کیے اور اچھا لڑکا تھا، اچھے کام کرتا تھا، لیکن کہہ رہا میں پورے دن کی جب میں نے رات تک پہنچا تو سارا میرا ڈیٹا ڈیلیٹ ہو گیا. جیسے آپ ایک دم کنٹرول آلٹر ڈیلیٹ دباتے ہیں پرانے کمپیوٹر میں، آج تو ویسے ہی ڈیلیٹ ہو جاتا ہے، تو سارا ڈیٹا ایک دم اڑنا شروع ہو گیا. اس نے اگلے دن دیکھا، اس نے نیک کام کیا، کسی کی ہیلپ کی، سب کچھ کیا، عزاداری کی، پھر دیکھا پھر ڈیٹا ڈیلیٹ ہو گیا. اس نے سوال کیا کہ یہ کیوں ہے، میں تو اتنے نیک کام اور یہ میرا ڈیٹا. کہہ رہا ہاں تم نے سارا دن بہت اچھے کام کیے تھے، رات کو تم نے غیبت کی کسی کی.
تمہارا سارا اعمال اڑ کے اس کی فائل میں چلیں گے. ابھی ہمیں یہاں فیل نہیں ہوتا، ہم لوگ آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں، انسان خدا نخواستہ کسی کی برائی کر لیتا ہے، کسی کی غیبت کر لیتا ہے، نفس کو اچھا لگتا ہے ویسے بھی کسی کی برائی کرنا، تھرڈ آدمی کی بات کرنا، تو ساری نیکیاں ٹرانسفر ہو گئی. اب یہ ہمیں ظاہر ہے، ہمیں جتنی چیزیں ہمارے پاس ہیں وہ سب نہج البلاغہ اور روایات سے ہیں. ہمارے پاس ہیں کہ مرنے کے بعد قبر میں سوال کیا ہوں گے، قبر میں چیکنگ کیا کی جائے گی، کس طرح یہ سب ہمارے پاس ہے. لیکن کیونکہ ہم اتنے زیادہ میٹرلسٹک ورلڈ میں انوالو ہو گئے ہیں کہ ہم بھول جاتے ہیں. یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم لوگ یہاں آئے ہیں، اسی چیز کو ریکال کرنے آئے ہیں. ظاہر محترم، دنیا جتنی بھی خوبصورت ہو جائے، دنیا تبھی اچھی ہے کہ جب یہ آپ کو خدا کی طرف لے کے جائے. قرآن مال کو، اولاد کو، یعنی ویلتھ کو، آپ کی اولاد کو، اس سب کو زینت بھی بتاتی ہے کہ یہ زینت بھی ہیں، یعنی اچھے بھی ہیں آپ کے لیے، اور اس سب کو فتنہ بھی بتا رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہی چیزیں ہیں انسان کو خدا سے دور کر دیتی ہیں، یہی چیزیں انسان کو قریب کر دیتی. کربلا آپ کے سامنے اس سے بہترین اگزامپل دنیا میں آپ کو کہیں نہیں ملے. کربلا میں ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنی اولاد کو، اپنے مال کو امام کے اوپر قربان کر اللہ کی خاطر، اور ایسے بھی لوگ تھے کہ جو اپنی مال اور اولاد کی خاطر امام کے مقابلے میں آ گئے. عمر ابن سعد لعین کیا تھا، یعنی کیا چیز تھی؟ امام نے اسے کتنا موقع دیا کہ میرے ساتھ بیٹھ بات کرو، میں تمہیں امان دیتا ہوں، تمہیں دولت چاہیے، میں دیتا ہوں. لیکن نہیں، اسے جو ہے وہ ابن زیاد لعین نے جو کہا تھا کہ ہم تمہیں شہر رے کی حکومت دیں گے، تمہیں ساری چیزیں دیں گے. بس کیا تھا؟ یعنی آپ کنسیڈر کریں کہ ایک ملک یا ایک ٹاؤن، شہر ہی تھا، شہر رے ابھی ایران کے اندر ہے، تہران کے اندر ہے، جہاں شاہ عبد العظیم کی زیارت، خدا ہم سب کو وہاں کی بھی توفیق عطا فرمائے. وہ اس جگہ کی مطلب کیا پرائس ہوگی؟ آب و ہوا اچھی ہوگی، گندم اچھی ہوگی، لیکن کیا اس کی قیمت اتنی بڑی تھی کہ وہ وقت کے امام کے مقابلے میں آ جائے. کیا چیز ہوتی ہے انسان کو امام کے مقابلے میں کھڑا کر دیتی ہے؟ دنیا. ہر شخص کی دنیا الگ ہے. میری دنیا الگ ہے، آپ کی دنیا الگ ہے. ہو سکتا ہے میں بہت ساری چیزوں سے گزر جاتا ہوں، آپ کو لگتا ہو میرا اخلاق بہت اچھا ہے، میں جو ہوں بہت ڈاؤن ٹو ارتھ ہوں، لیکن ہو سکتا ہے میری دنیا کوئی اور ہو. یہ دنیا میں کامیاب ہو جاتا ہوں آپ سے ملنے میں، آپ سے بات کرنے میں، لیکن میرے اندر کچھ اور پرابلم ہو کہ جہاں سے میں گزر نہیں پاتا ہوں، میں وہاں پھنس جاؤں گا. ہو سکتا ہے مثلا مجھے آپ ٹائم پہ مجلس نہ پڑھائیں، میں ناراض ہو جاؤں. میری دنیا شاید یہی ہو کہ میں اس پہ ناراض ہو جاتا ہوں. یا پوسٹر پہ آپ میرا نام پرنٹ کریں، میں بولوں میرا نام چھوٹا کیوں پرنٹ ہوا ہے، میرا نام بڑا کیوں نہیں پرنٹ ہوا، میرے نام کے آگے آپ نے اتنے بڑے بڑے وہ آنرز کیوں نہیں لگائے. ہو سکتا ہے میری دنیا یہ ورڈز ہو. آپ کی دنیا الگ ہے. آپ کاروبار بزنس کرتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کا بزنس آپ کی دنیا ہو، آپ کے پاس ٹائم آپ کی دنیا ہو. آپ بہت بڑے بزنس مین ہو، آپ کی فیملی آپ سے ٹائم مانگتی ہے، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہو. آپ اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو، اپنی وائف کو شاید ٹائم نہ دیتے ہو، آپ وہاں پھنسے ہوئے ہو. بہت بڑے عالم دین تھے اصفہان کے، عارف تھے، مدرسہ حوزہ اتنا بڑا. ایک دن اپنے جو ہے وہ مدرسے کے صحن میں بیٹھے ہوئے حوض کے کنارے اور اپنے آپ کو مارنے لگے. تو شاگرد بھاگتے ہوئے آئے، اسٹوڈنٹ، اور انہوں نے کہا کہ آپ کیوں؟ کہا کہ میں نے دیکھا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ میرے پاس کوئی دولت ہے، نہ کوئی جائیداد ہے، نہ گھر ہے، نہ پراپرٹی ہے. تو میں بڑا خوش ہوا کہ اللہ نے مجھے آزاد رکھا ہوا ہے. لیکن اچانک سے مجھے خیال آیا میری لائبریری میں کچھ بکس ایسی ہیں کہ اگر کوئی ان کو ٹچ کرے تو مجھے غصہ آتا ہے. تو میں اپنے آپ کو یہ کہنے لگا کہ 80 سال میں ان کتابوں کی محبت اپنے دل سے نکال نہیں پایا، تو میرے سے بڑا دیوانہ کوئی نہیں. اور جانے محترم، ہم سب کہیں نہ کہیں پھنسے ہوئے، اور یہ جو انسان پھنس جاتا ہے نا، وہ جکڑ جاتا ہے.
اور جب روح نکلنا چاہتی ہے نا بدن سے، تو آیت اللہ قمشی اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ روح جب انسان مرتا ہے تو روح پرواز کرنا چاہتی ہے، اور روح کا اصل جو جگہ ہے وہ اوپر کی طرف ہے، وہ آزاد ہونا چاہتی ہے، لیکن اس کی روح اور بدن میں مقابلہ ہوتا ہے، جس کی دنیا جیسے گزری ہوتی ہے۔ میری دنیا، میری زندگی کیسے گزر رہی ہے کہ میں زیادہ دنیا کے بارے میں، اسٹیٹس کے بارے میں، چیزوں کے بارے میں ہوں، تو مرتے وقت میرا بدن میری روح کو نکلنے نہیں دے گا، اور یہ جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کھینچاؤ ہے، یہ اتنا لمبا ہو جائے گا کہ روح جب میری نکلے گی مجھے بہت تکلیف ہوگی۔ کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری روح آرام سے نکلے۔ وہ تبھی ہو سکتا ہے کچھ لوگ ہیں ہوں گے ایسی روح، ان کی روح ایسے نکلے گی جیسے پھول کی خوشبو آپ سونگھائیں، آرام سے روح جو ہے وہ بدن سے باہر نکل جائے۔ خوب یہ بدن تو ویسے بھی ختم ہو جائے گا، آپ دفنائیں کچھ دنوں کے بعد انسان کا بدن خاک میں مل جاتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا اس کے۔ روز قیامت میں کیا چیز ہے، برزخ میں کیا چیز ہے؟ سول ہے۔ سول تکلیف برداشت کرتا ہے، سول ہی ساری چیزیں، تو یہ تو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اگر یہ ختم ہوتا تو آگ میں جہنم کی ڈلتے اور ختم ہو جاتا، ایک دفعہ برن ہوتا، ختم نہیں ہوگا، بار بار اس کے اوپر باڈی آتی رہے گی۔ خوب سول، اس لیے ہمیں اللہ نے جو یہ موقع دیا ہے زیارت کا، یہ روح کی طہارت کے لیے ہے، یہ اندر کی پاکیزگی کے لیے ہے۔ مثال کے طور پر آپ یہاں آئے ہیں، میں آپ کو نہیں، میں اپنے آپ سے، میں یہاں آیا ہوں اور میرے دل میں خدا نہ خواستہ کسی سے ناراضگی ہے، میرے دل میں کسی کے بارے میں بدگمانی ہے، یا کسی کے بارے میں بغض ہے، کسی کے بارے میں کینہ ہے میرے اندر، اور میں یہاں امام حسین کے پاس زیارت پہ آؤں، تو آپ سمجھے میری زیارت قبول ہوگی؟ آپ خراب کپڑے پہن کے جائیں، آپ کے کپڑوں سے اسمیل آ رہی ہو، آپ جانا پسند کریں گے حرم؟ نہیں جانا پسند۔ کیوں؟ بولے کہ میں ایسی جگہ پہ آیا ہوں، مجھے بھی اسمیل آئے گی، دوسروں کو بھی اذیت ہوگی۔ یا آپ اپنے ساتھ جو ہے وہ بہت ہی خراب ویجیٹیبل جیسے پیاز گلے سڑے ہوئے رکھ کے لے کے جائیں، تو آپ جائیں گے، برداشت کریں گے؟ نہیں۔ تو میں اپنے وجود میں کیوں ان چیزوں کو لے کر حرم جاتا ہوں کہ میں کسی سے نفرت کرتا ہوں، کسی کے بارے میں غلط سوچتا ہوں؟ کیوں؟ یہ جنت کا ٹکڑا ہے، وہ بین الحرمین جنت کا ٹکڑا ہے۔ جنت میں صرف وہ لوگ جاتے ہیں جو صاف ہوتے ہیں۔ تو اگر ہمیں خدا نے موقع دیا ہے تو ہم لوگوں کو معاف کریں، لوگوں کو درگزر کریں، تاکہ ہم یہاں پر آ سکیں۔ امام حسین علیہ السلام نے جو کرم کرتے ہیں، بلاتے ہیں، وہ اس لیے بلاتے ہیں کہ تاکہ ہم اپنے آخرت کے سفر کو اور اپنی زندگی کو بہتر کریں۔ اگر یہاں پہ آ کر ہم اپنے ظاہر کو بہتر نہیں کر سکتے تو پھر دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ عالم برزخ بہت سخت ہے، ہمیں برا ممبر سے اتنی میٹھی میٹھی باتیں ملتی ہیں کہ انسان کہتا ہے کہ زندگی میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ خود اہل بیت علیہ السلام کی روایات بھی ہیں، برا جس طرح وہ خود مدد بھی فرماتے ہیں، خود کرتے ہیں کہ تم عالم برزخ میں سے تم نے خود گزرنا ہے، قیامت میں ہم تمہاری شفاعت کریں گے۔ لیکن یہاں پر بہرحال ایسے واقعات ہیں کہ جہاں امام حسین علیہ السلام خود جو ہے عالم بڑے، خاتون کہتی ہیں کہ جب وہ کوما میں گئی اور انہوں نے دیکھا کہ عالم برزخ میں ہے اور ایک ٹنل ہے اور ان کے پیچھے بھیڑیے دوڑ رہے ہیں، جانور، کیونکہ عالم برزخ کا عذاب ایسا ہے کہ اس میں فرار نہیں ہے، انسان بھاگ نہیں سکتا۔ خوب یہاں پہ کچھ بات، آپ کی لائف میں کچھ حادثہ ہو جائے آپ بھاگ سکتے ہیں، آپ کچھ نہ کچھ کر کے نکل جائیں گے، لیکن عالم برزخ میں نہیں ہے ایسا۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے دیکھا میرے پیچھے ایک خطرناک جانور ہے اور میں ایک ڈیڈ اینڈ پہ آ گئی، ایک دیوار، لیکن اس وقت میرے وجود سے وہی آواز نکلی جو میری زندگی میں ہر وقت نکلتی تھی، اور وہ تھی یا حسین۔ جیسے ہی میں نے یا حسین کہا، دیوار سے ایک ہاتھ آیا اور اس نے مجھے اس عالم سے باہر نکالا۔ وہ بھی تبھی ممکن ہے کہ جب انسان اس دنیا میں وجود سے یا حسین کہتا، یعنی واقعاً عزیزان محترم ہم یہاں آئے ہیں، اگر ہم اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچان پائے،
خود امام حسین علیہ السلام کو نہیں پہچان پائے اور مطلب ایک روایتی زیارت کر کے واپس چلے جائیں، مطلب میں آیا ہوں چند دن رہوں گا، زیارت کروں، یہ پڑھوں وہ پڑھوں، اور اس کے بعد بھارت میں گھر چلا جاؤں اور امام کو نہیں پہچانوں، امام کی شناخت، امام کی معرفت حاصل نہ کروں، تو پھر میں کیا کرنے آیا ہوں یہاں؟ ثواب کمانے آیا ہوں؟ ثواب تو وہ ہمیں ویسے ہی اتنا دے دیتے ہیں، اصل انہیں میں چاہیے۔ امام حسین علیہ السلام کربلا میں جب آئے اور رستے میں لوگوں کو آپ کے سامنے آپ سنتے رہتے ہیں، کتنے لوگ امام کے کہنے پر لبیک کہا اور کتنے لوگوں نے لبیک نہیں کہا۔ جو شخص مشہور ہے کہ امام اس کے پاس سے گزرے اور ہے بھی پرانا شخص ہے، اس نے ایک جگہ پر بہت اچھی جو ہے وہ ایگریکلچر فارم بنایا ہوا تھا، ساری چیزیں کی ہوئی تھی، امام گزرے، اس کے وہاں پانی جو اس نے کھودا تھا کنواں، وہ کنواں جو تھا اس کا پانی میٹھا نہیں تھا، تو اس نے کہا مولا وہ پانی اچھا نہیں ہے، امام نے اپنا لاب دہن کیا، پانی میٹھا ہو گیا۔ امام نے کہا کہ چلو ہمارے ساتھ، تو کہتا ہے مولا میں نے اتنی محنت کر کر یہ پورا ایگریکلچر لینڈ کو میں نے بنایا ہے، گرینری سب کچھ، یہ میں چھوڑ دوں؟ سوچیں آپ، تصور کریں آپ، اب آپ اپنے آپ کو سوچتے ہیں، میں اپنے آپ کو سوچتا ہوں، میں کہتا ہوں وہ کیسا شخص تھا یہ؟ میں ہوتا تو یہ انسان کہتا ہے کہ میں ہوتا، خدا کا شکر کریں کہ ہم نہیں تھے وہاں، اگر ہوتے تو پتہ نہیں کہاں ہوتے۔ وہ اور لوگ تھے کہ جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر امام کے پاس چلے۔ اس نے امام کو کہا مولا میرا گھوڑا لے لے، ہارس، میری سوٹ لے لے، ساری چیزیں لے لے۔ امام نے کہا مجھے تمہاری چیزیں نہیں چاہیے، مجھے تم چاہیے، نہیں کیا؟ دوسری طرف وہاب نے قلبی جو کرسچن سے مسلمان ہوا اور جب اس کی گردن کاٹ کر اس کی ماں کی طرف اہانت کی گئی تو اس کی ماں نے گردن واپس دی، کہا کہ جو ہم دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے۔ یہ کون لوگ تھے؟ وہ جب تک ہم اپنے امام کی معرفت حاصل نہیں کریں گے، ہم نہیں پہچانیں گے کہ امام کس کو کہتے ہیں، امام کی ضرورت کیا ہے، تو اس کے لیے بہرحال شاید ابھی ان ایام میں آپ کے لیے سخت ہو، ہارڈ ہو، لیکن بہرحال حرم میں جو آپ کو ٹائم ملے، کیونکہ رش بہت زیادہ ہے، شب جمعہ بھی ہے، کل شب عرفہ بھی ہے، اور بہرحال چاہے جتنا تھوڑا بہت وقت آپ کوشش کریں شب عرفہ کا ایک حصہ تھوڑی دیر ضرور گزاریں، کیونکہ وہ بہت بڑی رات ہے، اور خود عرفہ یعنی خدا کی طرف سے ایک بہت بڑی رحمت ہے، خاص دن ہے۔ روایت میں ہے کہ ایک شخص مانگ رہا تھا لوگوں سے، بھیک مانگ رہا تھا، امام فرماتے ہیں اسے کہ کیسا شخص ہے، آج کے دن خدا سب کے اوپر فضل کرتا ہے تو خدا سے کیوں نہیں مانگ رہا؟ یعنی واقعاً اتنی بڑی رات ہے، اتنا اور دن اتنا ہے کہ جس نے خاص طور پر واقعاً میں روایت پڑھ رہا تھا اور خود اپنے آپ کو خوش نصیب پایا میں نے کہ جو روز عرفہ کربلا میں امام حسین کی زیارت کرے گا، پورا سال وہ برائیوں سے اور امان میں رہے گا۔ خدا نے سب ہم کو خدا نے توفیق دی ہے جانے محترم، لیکن امام کی معرفت کے لیے ضروری ہے کہ ہم امام کے اپنے جملوں کو پڑھیں، اور زیارت جامع کبیرہ کہ جو ہمارے لیے ریکمنڈ ہے کہ ہر امام کے حرم میں پڑھنی چاہیے، بہرحال جتنا آپ کو وقت ملے آپ اسے پڑھیں، اس کی ٹرانسلیشن پڑھیں، چاہے پوری نہ پڑھ پائیں آپ تھوڑا تھوڑا اس کا 1-2 صفحے 3 جتنا آپ سے پڑھ سکتے ہیں کم از کم پڑھیں گے، کیونکہ 10ویں امام نے خود یہ ہمیں تعلیم فرمائی ہے۔ یہ زیارت اصل فضائل ہے، اصل معرفت ہے امام کے لیے۔ زیارت میں یہ پڑھتے ہیں کہ جو اہل بیت ہیں، ائمہ ہیں، وہ رحمت موصولہ ہے، یعنی وہ جتنی رحمت آ رہی ہے وہ انہی کے ذریعے سے آتی ہے۔ خود آیت اللہ قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ شب جمعہ ہے، خدا ان کے درجات بھی بلند فرمائے، وہ فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام رحمت واسع ہے، یعنی اللہ کی جو رحمت ہے اس کو جو وسیع طریقے سے انسان کے اوپر آتی ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے آتی ہے، اور اس کو ظاہر ہے ہمیں دیکھیں رحمت بالکل ایسی ہے کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے
آپ کو پلیٹ فارم چاہیے، آپ کو ظرفیت چاہیے. جیسے آپ کے پاس ایئرپورٹ ہو اور ایئرپورٹ کا جو رن وے ہو وہ اتنا پاورفل نہ ہو کہ اس پہ بڑا بوئنگ یا A385 جو ہے وہ اتر سکے. چھوٹا ATR آ جائے گا، چھوٹا سا ہیلی کاپٹر، کیونکہ رن وے بہت کمزور ہے. جتنا آپ کا اندر قلب وسیع ہوگا اتنی رحمت آپ کیٹر کر سکیں گے. اس کے لیے دنیا کا کوئی آپریشن کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کہ دنیا آپ آپریٹ کریں آپ کے قلب کو بڑھانا. یہ قلب جو ہے یہ ذکر الہی سے اطمینان پاتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان دیتا ہے. اب یہ کوئی اور نہیں کر سکتا سوائے امام کے. ظاہر ہے اس رحمت تک پہنچنے کے لیے وہ جو پوری دنیا کے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے وہ اتنی پاور میں ہے کہ میں کم ریسیو کر سکتا ہوں، آپ زیادہ ریسیو کر سکتے ہیں. اب اس سب کو جو ریسیور کو ڈسٹریبیوشن ہے پوری دنیا کے اندر وہ کون کرتا ہے؟ وہ امام کرتا ہے. میں شاید جوانوں کو انہی کی لینگویج میں سمجھا پاؤں کہ آپ دیکھیں مثال کے طور پر کہیں پر جو ہے وہ الیکٹریسٹی جو ہے وہ اپنے ہب سے جو ہے پروڈیوس ہو رہی ہے. اب وہ 1000 وولٹس ہیں. وہ 1000 وولٹ اگر ڈائریکٹ وائر آپ کے گھر پہ آ جائے نا تو آپ کے سارے انسٹرومنٹ جل جائیں گے. آپ کے موبائل، آپ کی ریفریجریٹر، آپ کا TV کیٹر ہی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، وہ سب ہٹ جائے گا. بالکل ایسی جیسے بہت سے اب تک یونیورسل ہو گیا الحمدللہ آہستہ آہستہ، ورنہ کہیں 110 تھا کہیں 220 تھا. چیزیں آپس میں آپ لگاتے تھے وہ اڑ جاتی تھی. اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ اتنی کیپیسٹی اس کی کیپیسیٹر میں نہیں ہوتی تھی. تو یہ دنیا کے اندر کتنے لوگ ہیں اور ہر شخص کی کیپیسٹی الگ ہے. وہ جو رحمت خدا کی طرف سے آ رہی ہے وہ ہر شخص کے حساب سے ڈسٹریبیوٹ ہونی ہے. ماں کو الگ ملنی ہے، اولاد کو الگ ملنی ہے، پرہیزگار کو الگ ملنی ہے، با تقویٰ کو الگ ملنی ہے، کم تقویٰ کو الگ ملنی ہے. ہر شخص کو الگ ملنی ہے. اسے زیادہ ملے گی برداشت نہیں کر سکے. اس کی مثال آپ کے سامنے خدا میں توفیق دے جو بلاغہ پڑھنے کی. خطبہ حمام مشہور ہے. حمام ایک شخص کا نام تھا کہ جسے امام نے ایک خطبہ تعلیم فرمایا. خطبہ متقین کے نام سے بھی مشہور ہے. وہ شخص نے امام سے پوچھا کہ متقی کی صفات، یعنی متقی جو شخص ہوتا ہے یعنی جو بہت پیوس ہوتا ہے اس کی کوالٹیز کیا ہوتی ہیں. امام نے اسے تھوڑا سا بتایا. اس نے کہا نہیں مجھے اور بتائیں. امام نے بولا یہ کافی نہیں، مجھے اور بتائیں، مجھے اور بتائیں. امام نے بولا کہ بہت مشکل ہے، لیکن اس نے اتنا امام سے انسسٹ کیا. امام نے اسے بتانا شروع کی. اینڈ کیا ہوا؟ اینڈ کیا ہوا؟ یہ سنتے ہی مر گیا. اتنی کوالٹیز تھی متقی اور پرہیزگار کی کہ وہ برداشت نہیں کر پایا. آپ بولتے مولانا صاحب ہم لوگ کیوں نہیں مر جاتے؟ ہمارے اندر وہ ظرف ہی نہیں ہے. اول تو ہم پڑھتے نہیں ہیں معذرت کے ساتھ، ہم نے پڑھا ہی نہیں کبھی خطبہ متقین. پھر ہم کہتے ہیں امام المتقین ہے. امام المتقین یعنی متقی کے امام ہے وہ. تو پہلے متقی تو بنے پھر اس کے بعد. میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ مت اپنے آپ کو خدا نہ واسطہ سمجھیے گا. آپ ماشاءاللہ یہاں آئے ہیں، یقیناً آپ پرہیزگار ہیں، تبھی تو آپ لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں. تو وہ کوالٹیز نجف میں آیت اللہ قاضی طباطبائی جب نئے نئے آئے تھے تو انہوں نے ایک دن بازار میں دیکھا حرم کے پاس ایک شخص، ایک طالب علم تھا، اسٹوڈنٹ تھا حوصلے کا. دیکھا کہ وہ تھوڑا سا جو ہے وہ ٹانگ کو پکڑ کر اور لنگڑا کر چل رہا ہے، تھوڑا پرابلم ہے. تو وہاں پر وہ روڈ سیلر، جیسے یہاں آپ گزرے تو باہر روڈ سیلر بیٹھے ہوئے چیزیں بیچ رہے ہیں، وہاں بیٹھا ہوا تھا چیزیں بیچ. اس نے آیت اللہ قاضی نے اسے کہا کہ اس اسٹوڈنٹ کو تو میں نے دیکھا تھا، یہ تو صحیح تھا پچھلے دنوں، اس کو کیا ہوا ہے؟ یہ کہا کہ یہ وہاں سے آ رہا ہے جہاں حمام بنتے ہیں. یہ حمام یعنی وہ جو متقی پرہیزگار صحابی تھا. کہا کیا مطلب؟ کہا یہ ملا حسین کلی ہمدانی کے درس سے آ رہا ہے، اور جو درس سے آتا ہے درس اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ بدن کی ہڈیاں مڑ جاتی ہیں. یہ وہاں سے آ رہا ہے اور تھوڑے دنوں میں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اور جانے محترم یہ کس نے بتایا؟ جو روڈ پہ بیٹھا ہوا تھا اور اس نے خطبہ متقین کی عبارت پڑھی. جو روڈ پہ نجف پہ سڑک پہ بیچنے والا بھی نہج البلاغہ آتا ہے.
نجف کی فضا میں علم ہے جانب. اور ہم کس کے ماننے والے ہیں کہ جو معدن الرسالہ ہے, علم انہی کے گھر سے نکلا ہے سب. وہاں اب وہ ظرفیت وہ اپنے آپ کو اتنا ایکسٹینڈ کرے کہ ہم لے سکیں امام سے. آج ہم کہتے ہیں کہ یہ پرابلم ہے, وہ پرابلم تبھی ہے کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو انہینس نہیں کیا. ہم دنیا کو دیکھتے ہیں, ہم بہت نیرو مائنڈ ہے, ہماری ہر چیز بڑی کیلکولیٹڈ ہے. ہم اسی میں پھنسے ہوئے ہیں 2+2 یہ ختم کب ہوگا, یہ شیٹ بیلنس شیٹ کب ختم ہوگی, یہ اینول ایئر کب ختم ہوگی, آڈٹ کب ہوگا, یہ ہوگا کب ہوگا. بس اس کا جو آڈٹ ہے اس کو کوئی ٹائم نہیں ہے, اس کا بس ایک لمحہ آئے گا. آیت اللہ جو ہے وہ اصفہان کے رہنے والے بہت بڑے عالم آیت اللہ مظاہری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں ایک شخص کا واقعہ کہ ملک الموت اسے مل گیا. اس نے اسے ریکویسٹ کی کہ مرنے سے پہلے کچھ ٹائم پہلے مجھے بتا دیجیے گا تاکہ میں اپنا حساب کتاب پیک کر لوں. وہ ٹھیک ہے. اچانک سے ایک دن موت کا فرشتہ آ گیا, کہا کہ چلے ٹائم ہو گیا جانے کا. کہا میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ تھوڑے دنوں میں مجھے بتائیے گا. کہا میں آیا تھا. کہا کہاں؟ کہا آپ کے نیبرس کی ڈیتھ ہوئی تھی, میں آیا تھا اور میں نے آپ کو دیکھا آپ سر جھکائے کھڑے تھے. کہا آپ کے فلانے ریلیٹیو کی ڈیتھ ہوئی تھی, میں آیا تھا. یعنی یہ جو موتیں ہو رہی ہوتی ہیں انسان کے آس پاس, یہ کیا ہے کہ آپ کی بھی باری نزدیک ہے. اب بولے مولانا صاحب ڈرا رہے ہیں, میں آپ گھبرا رہے ہیں. وہ ڈرنے کی بات ہے, موت برحق ہے. آج نہیں تو کل ہم سب نے مرنا ہے. روایات میں ہے کہ مومن دن میں کئی دفعہ اپنی موت کو یاد کرتا ہے. موت کو یاد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ڈی موٹیویٹ ہو جائیں, آپ کھانا کھانا چھوڑ دیں, نہیں, آپ تیار ہوں. یہی تو وہ کوالٹی ہے کہ خدا نے اپنے پاس رکھی ہوئی, بتانا نہیں ہے کسی کو. اگر کسی کو پتہ چل جائے, ویسے بھی ہم جیسے کمزور دلوں کو پتہ چل جائے کہ آپ مر جائیں گے ہفتے بعد, ہم تو کھانا کھانا چھوڑ دیں گے, ہم تو بات ہی کرنا چھوڑ دیں گے. نہیں ہے سارے. کتنا خوبصورت جملہ ہے حضرت علی اکبر کا کہ جب امام حسین علیہ السلام نے وہ جملہ پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون, تو حضرت علی اکبر نے بولا بابا کیا ہوا, یہ جملہ آپ نے کیوں اپنی زبان پہ جاری کیا؟ کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ندا جو ہے وہ پیچھے سے منادی کر رہا ہے کہ موت اس کاروان کے پیچھے پیچھے. کہا مولا بابا ہم حق پہ نہیں ہیں. ہاں حق پہ. تو بابا کیا فرق پڑتا ہے ہم موت پہ جا پڑے یا موت ہم پہ آ پڑے؟ اتنا بہترین جملہ ہے سارے. ہم نے کبھی اس کو سوچا نہیں اس زندگی میں کہ ہم موت پہ جا پڑتے ہیں. ہم کیوں نہیں موت پہ جا پڑتے؟ کیوں موت ہمارے پیچھے بھاگے؟ ہم موت کو بولیں گے ہم تمہارے پیچھے پیچھے, تم کہاں جا رہی ہو موت؟ ہم تیار ہیں, لیکن کیسے تیار ہیں؟ ہاتھ خالی ہے یا ہاتھ بھرے ہوئے؟ کسی کا لینا دینا تو نہیں ہے, کسی کا دل تو نہیں دکھایا, کسی کا مال تو نہیں کھایا. ایک دھرم دینار بھی کسی کا دینا ہے, وہ پھنس جائیں گے. آج بلا مراچی نجوی اتنے بڑے عالم دین جو 60-70 سال حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کی پہلی زیارت کرنے والے, ان کے والد محترم موضع میں بہت بڑے, کہتے میں نے اپنے والد کو بہت دنوں بعد دیکھا, حرم امام حسین میں دیکھا کہ مولا کے حرم میں ہے. میں نے کہا بابا اتنے دن ہو گئے آپ خواب میں نہیں آئے؟ کہا میں ایک جگہ پھنسا ہوا تھا. اتنی بڑی سے کہاں پھنسے ہوئے تھے؟ کہا نجف میں ایک دکان والے کے میں نے کچھ پیسے دینے تھے, جاؤ بیٹا جاؤ فلانی دکان پہ جاؤ اور اس کو جا کر دیکھو کتنے تھے, اس کو پیسے پے کر کے آؤ. یہ بھی ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا. پچھلے دنوں ہندوستان سے ایک کاروان آیا, ان کی بیٹی بہت رو رہی تھی, بابا کا انتقال ہو گیا مولانا صاحب, بابا بہت پیارا. خوب ظاہر ہے باپ باپ ہوتا ہے, دنیا چلی جائے ماں ماں ہوتی ہے, خوب ظاہر ہے ان سے پیارا انسان کو کوئی نہیں ہو سکتا. وہ گریے کیے جا رہی ہے, رک ہی نہیں رہی. ان کی فیملی بولا ان کو صبر دے مولانا صاحب, یہ بچے ہیں یہ ہیں وہ ہیں. تو بتانے لگی کہ والد صاحب جو ہے وہ وہاں جو محلے میں تھے وہاں شیعہ نہیں رہتے تھے, دوسرے لوگ, ان کے خواب میں آئے, ہندو تھے شاید یا پتہ نہیں دوسرے ملک, ان کے خواب میں آئے. کہا کہ میرے گھر جاؤ, میرے بیٹے سے بولو کہ فلانی میری الماری میں فلانی جگہ پر ایک اماؤنٹ پڑی ہے پرچے کے ساتھ, اس کو پے کرو جا کے. اور جا کے دیکھا تو واقعا کسی کارپینٹر کے جو کام کرایا تھا اس کے وہ اس میں لکھا ہوا تھا, وہ دیا. میں نے کہا آپ خوش قسمت ہیں آپ کے والد,
کہ اللہ نے ان کو اجازت دی اس عالم سے اتر کر کے وہ آپ کو خواب میں آگے بتا رہے ہیں. اور اس سے بہتر ہے کہ انسان عزیزان محترم یہ مجھے نہیں پتا مجھے آج مر جاؤں مجھے کسی کو بھی وہ بڑی کسی کو بھی. وصیت مومن کی نشانی ہے. اپنی وصیت کر کے سنتا ہے, تکیے کے نیچے رکھ کے سنتا ہے. آپ اپنی وصیت کریں, لینا ہے دینا ہے فیملی میں خوب لکھیے دے دیں. میں ٹریول میں آتا ہوں, میں اپنی وائف کو بتا کے آتا ہوں بھائی اتنے اس بینک میں اتنے اس بینک میں پیسے رکھے ہوئے, اس کی پاسورڈ بھی یہ دیں. پھر بعد میں بولتا نہیں چینج ہو گیا کیونکہ زندہ ہوتا آدمی ان پہ ٹینشن رہتی سارے پیسے کی باری نہ چلے جائے. لیکن کیا ہے وصیت کر کے آنی پڑتی, کیا کریں, اتنا دینا ہے اتنا لینا ہے, اتنی نمازیں ہیں اتنے روزے ہیں. خوب یہ پریشانی ہونی چاہیے زانے محترم, اتنی چیز قضا ہے اتنی عبادت باقی ہے. خوب یہ بہت ضروری ہے کیونکہ دیکھیں بہت سارے معاملات میں موقع نہ. شیخ مفید جیسی ہستی اتنے بڑے وجوہات میں سے خرچ کر سکتے تھے اپنے اوپر. گھر میں فاقہ ہے نہیں کیا خرچ, بازار گئے سکہ لے کے کہ میں لے لیتا ہوں پیسے آئیں گے دے دوں گا, لیکن وہاں جا کے خیال ہے اگر ابھی مر گئے تو کس کو کیا پتا چلا تھا تم نے قرض لیا تھا پیسہ نہیں خرچ کیا. تبھی تو اتنی بڑی شخصیت بن جاتے ہیں سب. بہت زیادہ ہماری زندگی بہت تیزی سے گزرتی چلی جاتی ہے. حرم میں آئے ہیں واقعاً اپنے آپ کو امام کی خدمت میں پیش کر. اصل وظیفہ کربلا کو پہچاننا ہے. خدا نے جو اتنی زیارت کا ثواب لکھا اور عرفے میں ثواب لکھا, خود اس کی وجہ کیا ہے؟ مینا کے میدان میں کل امام آج دن تھا امام باقر علیہ السلام کی شہادت. کل ہم نے بہرحال یہاں مجلس کی شب شہادت کی. امام جو ہے وہ امام کو خود ان کے والد محترم یعنی چوتھے امام نے یا خود انہوں نے اپنے بیٹے امام جعفر صادق کو وصیت کی کہ 10 سال میرے جو ہے وہ مخارج سے پیسوں سے منع میں جو ہے وہ عزاداری کرائی جائے. کیوں عزاداری, کیوں روایت میں کہ جب تم آپس میں بیٹھو تو ہمارا ذکر کرو, اپنی محفلوں کو ہمارے ذکر سے زینت دو. کیوں ہے؟ ثواب کے لیے نہیں, اس اصل مقصد کے لیے, اس اصل ہدف کے لیے جس کے لیے امام حسین کربلا. اس کو پہچانے بغیر آپ چلے گئے ثواب آپ کو مل گیا آپ لے جائیں کر لیں. لیکن امام حل من ناصر آج بھی صدا گونج رہی ہے زیادہ. آج بھی شب جمعہ میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لیتا, آپ انشاءاللہ حرم جائیں اپنے لیے اپنے مرحومین کے لیے سب کے لیے, اور توفیق طلب کریں کہ بہرحال جلد سے جلد امام کی اس فرزند کا ظہور جس کے لیے کائنات انتظار کر رہی ہے. کل جمعے کا دن ہے, صبح ظہور کا متوقع دن ہے. میرے اپنے کام میری اپنی پلاننگ تو میری شیٹ میں ہوتی ہے مگر ظہور میری شیٹ میں نہیں ہے. کل صبح ظہور ہونا چاہیے. ہم اس سے اچھی کیا جگہ ہم کربلا میں ہو, کل ہمیں آواز آ جائے کہ امام کا ظہور ہو گیا, بس تیار ہو. اب آپ سوچے مولانا ہم تو واپس جانا تھا, لین دین کرنی تھی, فیملی کو چھوڑ کے آیا ہوں, میں کسی کو یہ کر کے آیا ہوں, مجھے یہ کرنا ہے. تو پھر آپ کربلا آ کے بھی اگر آپ یہی سوچ رہے ہیں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ مجھے میں کیا کروں, میں آپ کو کیوں کہوں؟ مطلب میں یہاں پہ آگے بولوں مولا ابھی ظہور مت کیجیے گا, بعد میں کیجیے گا, ابھی مجھے واپس جانا ہے, ابھی مجھے محرم پڑھنا ہے, مجھے مجلسیں پڑھنی ہے. تم کربلا پھر کیوں آئے ہو؟ کربلا تو وہ ہے کہ جہاں امام نے بلایا بس وہاں ختم. کربلا پہنچ کر واپسی نہیں ہے. کربلا میں کوئی امام کے پاس نہیں آیا تھا جو بولا مولا میں آپ کو بس زیارت کرنے آیا ہوں. نہیں, میں فنا ہونے آیا ہوں, میں ختم ہونے آیا ہوں, میں اپنے بدن کے ٹکڑے کرانے آیا ہوں مولا, تاکہ میرا خون اس خاک میں آپ کے خون کے ساتھ مل جائے اور یہ خاک شفا بن جائے. وہ جو آئے تھے وہ امام کو چھوڑنے نہیں آئے تھے, وہ امام پر قربان ہونے آئے تھے. اصل کربلا سے واپسی کا راستہ ممکن ہی نہیں ہے. کربلا سے صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے
ظہور کا راستہ. بس آپ پہنچے ہیں کربلا, صبح انشاءاللہ ظہور ہو جائے, آواز آئے انا بقیت اللہ, میں اللہ کا باقی ہوں, بس خدا کرے ہمیں توفیق ہو عافیت کے ساتھ ہم اپنے امام کی نصرت کر سکیں. دنیا آخری زمانے پہ حالات آپ کے سامنے بہت تیزی تبدیل ہو رہے ہیں, مشکلات, جنگیں, پریشانیاں, صرف حل. اچھا یہاں صرف امام نے آ کر ہمیں حل نہیں دینا کہ مولا میرا بزنس بڑا پرابلم ہے, میرا کام پرابلم ہے, میری آگے نہ, اصل میں میری پرابلم کوئی پرابلم نہیں ہے, جو اہل عالم کی پرابلم ہے. ایسا خدا کا وعدہ ہے, اسلام کو چھانا ہے, اور وہ صدا ہے کوئی میری مدد کرنے والا, اس صدا پہ لبیک کہنا ہے انسان. بہت بڑے مرثیہ خواں تھے نجف کے, اور حاج مرزوق بہت عزاداری کرتے تھے. انہیں تہران والوں نے بہت دفعہ بلایا, آپ آئیں اور یہ پرانی عزاداری ماتم ایک مخصوص طریقے سے اسے وہاں پہ بھی شروع کریں. نہیں چاہتے تھے, منع کرتے تھے, میں یہی صحیح ہوں. تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ سید الشہداء تشریف لائے, اور کہا کہ حاج مرزوق جاؤ وہاں جا کر عزاداری کرو. حسین یکتا بہت بڑے راوی ہیں, ایران میں ابھی بھی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حاج مرزوق کا آخری وقت تھا, بیمار تھے, میں ان سے ملنے گیا. مجھے انہوں نے بتایا کہ مجھے کچھ دن پہلے شدید بخار تھا, اور بخار میں انسان کی زبان خشک ہو جاتی ہے, اسے پیاس لگتی ہے پانی. تو کہتا ہے میری 3 بیٹیاں, میں نے تینوں کو آواز دی ایک ایک کر کے. ایک راضیہ, تو میں نے کہا کہ راضیہ بیٹی پانی لے کر آنا. تو میں نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش بی بی تشریف لائی. پھر میں نے بولا مرضیہ, پھر وہ خاتون اور آگے بڑھی. پھر میں نے بولا فاطمہ, تو وہ آواز آئی ہم آ تو گئے ہیں. آج مرزوق تھے, ظاہر ہے اتنی عزاداری, اتنی خدمت کی. تو کہہ لیں کہ بی بی میں جانتا ہوں, مگر میری ہمت نہیں کہ میں آپ سے پانی کہوں. بی بی نے ایک پانی کا گلاس دیا, کہا حاج مرزوق تم نے ساری زندگی ہمارے بیٹے کی عزاداری کی, ہم تمہارے لیے یہ بھی نہیں کرتے. بس عزیزان محترم, وہ کہتے ہیں کہ میں نے پانی پیا. بی بی نے کہا حاج مرزوق ہمارے لیے مصائب نہیں پڑھو گے. حاج مرزوق کہتا ہے بی بی مجھے ڈاکٹروں نے بیماری کی وجہ سے منع کیا ہے, لیکن آپ حکم کریں, میں کس کے مصائب پڑھوں. ہاں زیادہ شب جمعہ ہے, بی بی کی روح بھی آج کربلا میں ہے. جب سب کی روحیں یہاں ہوں تو کیسے ممکن ہے کہ خود وہ بی بی تشریف نہ لائی ہو. وہ ماں کہ جس نے چکیاں پیس کر حسین کو پالا ہو, آج شب جمعہ کربلا میں. حاج مرزوق کہتے ہیں بی بی آپ بتائیں میں کس کے مصائب پڑھوں. ماں کو کس کا غم ہوگا, سارے غم بڑے تھے, لیکن ماں کو بیٹے کے بیٹے کا غم بڑا تھا. بی بی کہتی ہے حاج مرزوق علی اصغر کے مصائب پڑھو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. خدا پہ اولادوں کو اولاد دے, جن کی اولادیں بیمار ہیں انہیں شفا دے حضرت علی اصغر سے. آزادارن روز عاشورائی, روز عاشورائی ایک ایک کر کر سب چلے گئے. میرے مولا تنہائی غربت کے عالم میں, زخم کی حالت میں, حل من ناصر ینصرنا, ہے کوئی میری مدد کرنے والا. دیکھا تو خیموں کے اندر ہلچل سی مچی ہے. پھر بولا خیموں میں آئے, کہا میں نے نہیں کہا کہ ابھی میں زندہ ہوں, آپ آرام فرمائیں. کہا کہ جب سے آپ نے اپنی غربت کا اعلان کیا ہے, اس بچے کو کسی دامن میں, کسی آغوش میں آرام نہیں آ رہا. میرے مولا نے جیسے حضرت علی اصغر کو لیا, حضرت علی اصغر خاموش ہو گئے.
گویا حضرت علی اصغر جانتے تھے کہ یہی آغوش ہے جو میری آخری آغوش ہے۔ ہاں عزاداران محترم، وہ ایک چھوٹی سی بہن یہ دیکھ رہی ہے کہ یہ میرا چھوٹا بھائی پانی لینے جا رہا، لیکن آپ نے مقاتل میں سنا میرے مولا اپنی ابا میں ڈال کر علی اصغر کو لے کر چلے۔ دشمن کی فوج سمجھی کہ امام قرآن لے کر آ رہے ہیں، لیکن جیسے ہی ابا ہٹائی تو کیا دیکھا، وہ قرآن نہیں ہے، قرآن کا ایک پارہ ہے۔ بلندی پر چڑھ کر امام نے کہا، اے وہ کہ تمہیں اگر مجھ پر رحم نہیں تو اس بچے پر تو رحم کرو، اس بچے پر رحم۔ ابھی کتنی گرمی ہے، آپ باہر نکلتے ہیں نا، ابھی آپ کو احساس ہوتا ہے۔ میں فجر میں تھا تو اندر حرم میں ٹھنڈک ہے، لیکن گلا میرا خشک ہو گیا۔ دیکھا ایک آدمی چند پانی کے گلاسوں کو بھر بھر کر پانی پلا رہا، مجھے احساس ہوا مولا کیا شان ہے۔ کسی کو شاید بول بھی نہیں پیا، اس کو بھی پانی پہنچ رہا ہے، لیکن غربت آپ کی بچوں کی، پانی نہیں مل پایا۔ ہاں زیادہ محترم، علی اصغر کی پیاس بجھ گئی، مگر کیسے بجھی؟ ہرملہ کا تیر آیا، اس نے علی اصغر کی پیاس کو بجھا دیا۔ زیارت نائیہ کے جملے ہیں، میرا سلام ہو، وقت کے امام فرما رہے، میرا سلام ہو اس شیرخوار بچے پر کہ جس کی گردن سے خون ٹپکتا رہا۔ ہاں زیادہ محترم، میرے مولا نے کتنے بدن اٹھائے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ مولا آپ تھکے نہیں ہوں گے، یقیناً تھکے، لیکن ایک چھوٹا سا بدن اتنا بھاری ہو گیا۔ آپ کی بھی اولاد ہے، آپ کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے دیکھے ہیں میں نے کاروان میں۔ آپ خود تصور کریں چھوٹا بچہ کتنا پیارا ہوتا ہے، ماں باپ کو کتنا پیارا ہوتا ہے چھوٹا بچہ۔ انسان تصور کرے کہ اللہ اسے مانگ لے، دے سکتے ہیں۔ میرا سلام ہو، امام حسین نے خون علی اصغر کو اپنے محاسن پر لگایا، اتنا بھاری ہو گیا علی اصغر، 7 قدم آگے چلے، 7 قدم۔ یہی جگہ ہے حضرت یہ جو مصائب آپ سنتے رہتے ہیں نا، وہ یہیں پر ہوئے ہیں، یہی جگہ ہے۔ امام نے کہتے ہیں خیموں میں لے کر گئے، حضرت علی اصغر کی ماں نے اتنا گریا، اس سے پہلے کہ جان جاتی رباب سے بچے کو لیا، لے کر خیمے گاہ کے پیچھے گئے، ایک چھوٹی سی قبر بنائی۔ امام حسین سے اٹھا نہیں جا رہا تھا، آواز آئی حسین بلند ہو جاؤ، خاک کو جھاڑ کر حسین اٹھ گئے۔ آزاداران محترم، مگر ستم ختم نہ ہوا۔ جب روز عاشوراء گزر گئی، انہوں نے جب بدن گننا شروع کیے تو انہیں ایک بدن نہیں ملا۔ کسی نے کہا کہ کہیں دفنایا ہوگا، رات کا اندھیرا، ہاتھوں میں نیزے لیے انہوں نے جب دشت کربلا پر ایک نیزے میں علی اصغر، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما۔ شب جمعہ ہے، شب دعا ہے، شب مغفرت۔ پروردگار تجھے بہتے ہوئے آنسوؤں کا واسطہ، تجھے باب الحوائج حضرت علی اصغر کا واسطہ، پروردگار ہماری مشکلوں کو آسان فرما۔ پروردگار ہمیں وقت کے امام کے لیے تیار ہونے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ظلم اور ستم دنیا میں ہو رہا ہے، اس کا خاتمہ فرما، اسے عدل و عدالت و انصاف سے پر کر۔ پروردگار ہمارے وقت کے امام کو ہمارے اعمال سے راضی فرما۔ پروردگار کربلا آئے ہیں، ہم ٹوٹے پھوٹے خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں۔ پروردگار تو جانتا ہے، شب جمعہ ہے، ذی الحج کی، اس کے بعد شب عرفہ ہے۔ پروردگار ہمیں اس قابل کر کہ کل کی رات کو ہمیں درک کرنے کی توفیق عطا فرما۔
پروردگار مسلمان جہاں بھی ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. جو لوگ بیمار ہیں، بہت سارے لوگ بیمار ہیں، یقیناً آپ کے بھی لوگ ہوں گے، دوست احباب رشتہ دار بچے فیملی میں کسی نے، بہت سارے لوگوں نے التماس سے دعا کی ہے. خود میری اپنی چچی کینسر کی شدید مریض ہے. پروردگار تجھے واسطہ علی اصغر کا بابولا بھائی، پروردگار ان کے صدقے میں تمام مریضوں کو شفا کاملہ حاصل عطا. پروردگار بہت سارے لوگ بے اولاد ہیں، لوگ اولاد نرینہ بھی چاہتے ہیں، تو علی اصغر کا واسطہ انہیں اولاد صالح اور نیک عطا فرما. پروردگار بہت سارے لوگ بے گناہ اسیر ہیں دنیا کے اندر. ہمارے بھی ایک دوست بہت عرصے سے اسیر ہیں، بے گناہ ہیں. پروردگار مجھے اسیران کوفہ اور شام کا واسطہ انہیں جلد سے جلد رہائی عطا فرما. پروردگار ہم جس مقصد کے لیے آئے ہیں، ہمیں اس مقصد کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں حقیقی زیارت کی توفیق عطا فرما. ہمارے وجود کو امام کی رحمت سے پر کرنے کی توفیق عطا فرما. شب جمعہ ہے، ہمارے مرحومین منتظر ہیں. پروردگار ہماری آج کی زیارت، اس مجلس کا ثواب ہمارے تمام مرحومین کو، خاص طور پہ جو ہمارے ایک دوست عزیز کے جو والد صاحب جن کی سال ثواب کے لیے اور جو باقی نام دیے گئے، میری فیملی میں بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک انتقال ہو گیا ہے، ان کو اور میرے مرحومین کو، میری والدہ مرحومہ، آپ سب کے مرحومین کو، جتنے بھی جہاں پر ہیں. آج شب جمعہ ہے. پروردگار آج ہماری زیارت کا ثواب ان کے حساب میں فرما. عالم برزخ میں ان کے لیے آسانیاں فرما. اہل بیت کے ساتھ انہیں محشور فرما. پروردگار ہم میں سے بہت سارے لوگ پہلی دفعہ بھی آئے ہیں. پروردگار ہمیں معرفت کے ساتھ حقیقی زیارت کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہم جب یہاں سے جائیں تو ہم پاک ہو کر جائیں. ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما. اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعت و صلوات بیت محمد و